امام مہدی آنے والے. بات سمجھ گئے نا؟ اچھا، دو طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں. چلو کیا بتانا ہے، کافی دیر ہو گئی، آپ لوگ دعا کر دیتے ہیں. چلو آپ لوگ گھر جائیں اور آرام کریں ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں. آپ بھی کہیں گے کہ چلو 2-3 دن چھٹی مل گئی تھی، آج پھر سب کہیں سے نازل ہو گئے. کیا ارادہ ہے بتائیں؟ اچھا دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ بے شک تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرو گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس امت میں اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ہوگا جو ماں سے بدکاری کرے گا. وہی کرو گے، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے. اچھا، اب ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ یہودیوں کو اس دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی، مگر یہ قوم بھی بڑی ناشکری قوم تھی. ان کی ناشکریوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 دفعہ مصیبت بھیجی. 2 دفعہ ان پر مصیبت بھیجی. 700 سال انہوں نے عیش کے گزارے اور 700 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تخت و تاج چھین لیا اور ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو مار پیٹ کے بیت المقدس سے باہر نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی نعمتیں دے دی، طاقت دے دی، وہی قوت دے دی، سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے وہی غفلت کی اور 700 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ ان کے اوپر پھر مصیبت آئی. پھر ان کی جو ہے نا خوب پٹائی ہوئی اور جو کچھ بیت المقدس میں تھا 50,000 سواریوں پہ اٹھا کے اس خزانے کو لے کر رومی جو تھے وہ روم میں چلے گئے. اس وقت وہ روم میں ہے سارا کچھ خزانہ. اب جب امام مہدی آئیں گے وہ روم کو فتح کریں گے اور روم کا وہ خزانہ پھر بیت المقدس لے کر جائیں گے. یہ پہلے بخت نصر لے کے گیا تھا، یہ کچھ صرف دوسرا. تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. دیکھا تو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ. تو ان پر ذلت کتنی دفعہ آئی؟ ان سے تاج چھین لیا گیا ان کی غفلتوں کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرن ہمارا بھی وہی بننا ہے. پیٹرن کس کو کہتے ہیں انگریزی میں؟ ترتیب، انداز. ہمارا بھی وہی ہونا ہے، حال ہمارا بھی وہی ہونا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو امت مسلمہ پر پہلی مرتبہ جو ذلت آئی من حیث الامہ وہ 7ویں صدی ہجری میں اس وقت آئی جب تاتاریوں نے ان سے تخت و تاج چھینا اور ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں حکومت نہیں تھی. ختم. 700 سال کے بعد ایگزیکٹ وہی ہوا 7ویں صدی ہجری. ایسے ہی ہے نا؟ تو 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوا. اتنا مسلمانوں کے اندر اس وقت کمزور